ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي عليه السلام كلمة لا إله إلا الله لحسنه ومن دخل حسنه وآمن من عذاب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آج کا دن جو 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ایک روایت کے مطابق ہے اور اسی مناسبت سے ذکر کیا تھا. آپ لوگ تو تھے نا دوپہر میں, وعدہ بھی کر دیے تھے اسی سلسلے سے تھوڑا آگے بڑھا دیں گے. تو اسی سلسلے سے کچھ جو امام نے فرمایا, اور یہ جو حدیث قدسی ہے یعنی ایک سلسلہ ہے 8ویں امام نے جو ذکر کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کا جو دور, جو زمانہ, جو حالات تھے, یہ آپ اگر غور کریں تو دیکھیں مرد یا عورت ہو, بہرحال اس کا جو ہے اصل چیز دار و مدار جو ہے انفقت فی من روح. قرآن میں یہ ہے نا کہ جب اللہ نے روح پھونک دیا نا, اس سے پہلے تو پتلا تھا نا, لیکن جیسے ہی روح کو داخل کیا پھونکا کہ پڑھیے صلوات پڑھ دی تو پھر حکم ہو گیا, سجدے کا حکم ہو گیا. تو اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت, اصل چیز جو ہے وہ روح ہے نا, اصل چیز روح ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بجلی جو برق ہے, جو بجلی ہے نا, بجلی ایک روح بجلی ہے. اب اسی سے جو ہے ہر چیز استعمال ہو رہا ہے, مائک بھی اسی سے چل رہا ہے نا, چل رہا ہے. وہی ایک ہی چیز ہے, برق بجلی ہے. پریس بھی ہے نا اسی سے کر رہے ہیں, موبائل بھی چارج کر رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہے نا, فریج بھی چلا رہے ہیں اسی سے ہے نا, اور جو ہے اے سی ہو یا کولر ہو, بہرحال ہے ایک ہی چیز ہے نا. لیکن ہے نا وہی روح اصل ہے کہ الگ الگ سب استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہے نا جو انسان مثلا مرد ہے یا عورت ہے یا دیگر, اصل چیز جو ہے وہ روح ہے نا, روح اصل چیز ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ انسان کے اندر جو بھی کیفیت یا حالات ہے, تو مختصر یہ کہ دیکھیے مرد بھی بعض مثلا مرد بھی برے ہوتے ہیں, عورتیں بھی بری ہوتی ہیں ہے نا, دونوں ہیں, بعض بھی لے گا. اب جو ہے آپ دیکھ لیجئے اسی تمہید کے پس منظر 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کہ جو شادی جو عقد ہوا شاہ حاکم کی بیٹی سے, امام نہیں چاہ رہے تھے لیکن عقد کر دیا, شادی کر دی. تو اب آپ تاریخ میں دیکھتے جائیں کہ آیا جو شادی امام کی ہوئی تھی یہ نیک تھی یا نہیں, ایمان تھا یا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان نہیں تھا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام کے قتل کرنے میں ہاتھ ہے, کبھی ہاتھ ہے. تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے خود جو ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. قرآن مجید میں جناب نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھی دو, تو ایک بیوی جس کا نام جو ہے رابعہ تھا, رابعہ نام تھا, اور بیٹے کا نام کنعان تھا, بیٹا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نبی کی زوجہ ہے, جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے, جناب نوح کے پہلو میں ہے, جناب نوح کی بیوی ہیں. لیکن کیا ہوا, ایمان نہیں لائی, ایمان نہیں لائی. یہاں تک کہ جب جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو کشتی پہ سوار ہو جائے گا اسے نجات ملے گی, لیکن اس کے باوجود بیوی سوار نہیں ہوئی, اور جناب نوح کا بیٹا وہ بھی سوار
نہیں ہوا، یعنی غرق ہو گیا لیکن سوار نہیں ہوا، ایمان نہیں لائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جناب ہود علیہ السلام، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں لیکن اس میں بھی ایک ایمان نہیں لایا نا جناب ہود علیہ السلام کو۔ واحلہ نام تھا بیوی کا، نام میں اختلاف ہے لیکن بہرحال جو بھی ہو تو ایک بیوی جو ہے ایمان نہیں لائی، یہاں تک کہ قوم والے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، خدا کو مانو، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ 30 سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ چند افراد، بہت مختصر افراد، بس وہی ایمان لائے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ خود جو ہے جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں مثلا یہ کہتی تھی کہ اتنے بڑے کہاں مومن ہیں، کہاں مقدس ہیں، کہاں ان کے اندر اس طریقے سے تقویٰ ہے، تمام چیزیں ہیں نا۔ کہ جب قحط پڑ گیا تھا، چند افراد آئے جناب نوح علیہ السلام کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ زوجہ باہر نکلی، کہا کیسے آئے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نوح سے ملنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، سب جانور وغیرہ مر رہے ہیں، پیاسے ہے نا، کھانا نہیں ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہا ہم آئے ہیں کہ جناب نوح جو ہے اللہ کے نبی ہیں، دعا کر دیں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو بی بی نے کیا کہا؟ اگر اتنے ہی مقدس ہوتے تو اپنے لیے نہیں بارش کروا لیتے، اتنے مقدس ہیں۔ اب آپ دیکھیں بی بی نے کہا، بہرحال بتا دیا، کھیت میں کاشتکاری کر رہے ہیں۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو جناب نوح نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، بارش ہو جائے گی، جاؤ، اب کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب جب جانے لگے تو پھر رک گئے، کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے گھر گئے تھے لیکن ایک خاتون نکلی اور انہوں نے اس طریقے سے کہا، وہ تھی کون؟ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور اس کا دشمن نہ ہو۔ ہر مومن کا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے نا، دشمن ہوتا ہے، وہ منافق کی شکل میں ہو چاہے نا، منافق تو بہت خطرناک ہوتا ہے نا، سامنے والا جو دشمن ہے اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن جو منافق ہے وہ جو ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی مومن ہوگا اس کے جو ہے دشمن ہوں گے، ہے نا، دشمن ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، دشمن گھر میں ہو یا باہر ہو، یا گھر اور باہر دونوں جگہ ہو، اللہ نہ کرے بہرحال گھر میں۔ پڑھیے صلوات۔ تو یہ اسی طریقے سے جناب لوط علیہ السلام، سب دیکھیں یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، ان کی بھی بیوی ایمان نہیں لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے جو ہے نا تبلیغ نہیں کیا، نبوت کو مان بھی لیا لیکن اثر نہیں ہوا، اس کے اوپر اثر نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا، اور آخر کار جو ہے بغیر ایمان کے جو ہے دنیا سے چلی گئی، ہے نا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے نبی کے پہلو میں، نبی کے ساتھ ہیں، نبی کی زوجہ ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ اب آ جائیے اس کے برعکس کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود کے سلسلے سے یہ ملتا ہے، بعض روایت میں یہ ہے کہ 6 مہینے، بعض جو ہے سال بھر بھی، بہرحال کہ 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرایا تاکہ اس میں آگ لگا کر جناب ابراہیم کو پھینکا جائے نا، اور اس طریقے سے کیا، ورنہ تو وہ تو چاہتا تو پھانسی بھی دلا دیتا نا، ایک لمحے میں کر سکتا تھا، لیکن ایک ہیبت، ایک خوف باقی رہے، کسی کے ذہن میں ابراہیمی تصور بھی پیدا نہ ہونے پائے، 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرایا باہر۔ جناب ابراہیم کو جب ڈالا گیا آگ میں میجنی کے ذریعے تو یہی نمرود ہے، نمرود، لیکن اس کی ایک بیٹی جو ہے ایک بلندی پہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، ادھر جو ہے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور نمرود کی ایک بیٹی بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیا دیکھا کہ جناب ابراہیم آگ میں ہے لیکن آگ جو ہے انہیں جلا نہیں رہی ہے، آگ جو ہے
گلزار ہو گیا، جلا نہیں رہی. دیکھیں اگر جو ہے ابراہیمی صفت پیدا ہو جائے نا تو پھر جس چیز سے خطرہ بھی ہو اللہ بچا دیتا ہے نا. آگ کو یہ نہیں کہا کہ آگ بجھ جا، اونی و نارن و بردن و سلامن کہا نا ٹھنڈی ہو جائے، اور زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے دانت کڑکڑانے لگے. پڑھیے سلوات ہے نا. اسی حساب سے اتنا بھی نہ ہو جائے ہے نا کہ ٹھنڈک سے وہ ہو جائے اور اتنا گرم بھی نہ رہے. دیکھیے آگ ٹھنڈی ہو جائے تو اب کیا دیکھا؟ علیکم السلام. کیا دیکھا؟ ادھر نمرود کی بیٹی بلندی سے دیکھ رہی ہے جناب ابراہیم آگ میں آگ گلزار ہو گیا، تو وہیں سے آواز دیتی ہے، بیٹی کہتی ہے اے ابراہیم کیا چیز ہے کہ تمہیں آگ جلا نہیں رہی ہے. دیکھیے آواز جو ہے جناب ابراہیم تک پہنچ گئی ہے نا. جناب دیکھیے قدرت جو ہے نا، ورنہ ایسے تو اگر مائک نہ ہو تو ہے نا دوسرے ستون تک آواز نہ پہنچے. یہاں 1.25 لاکھ میں رسول اسلام نے اعلان کر دیا ہے نا. ارے تو بہرحال پھر ادھر جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی ہے نا. مختصر آدھے گھنٹے میں تمام کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیے. تو سوال کیا چیز ہے کہ آگ نہیں جلا رہی؟ جناب ابراہیم نے یعنی سن لیا، آواز پہنچ گئی. جب آواز پہنچی تو جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ ہمارے قلب میں محبت خدا ہے، اور جس کے دل میں محبت خدا ہو پھر اسے آگ نہیں جلاتی. دیکھیں آپ جیسے ہی سنا اور فوراً جو ہے یہ ایمان لائی جناب ابراہیم کو، نبی مانا ایمان لائی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کس کی بیٹی ہے؟ نمرود کی بیٹی ہے. خدائی کا دعویٰ کیا نمرود کی بیٹی ہے، لیکن ایمان لے کر آئی ہے. اور تھوڑا سا قریب ہو جائیے، فرعون کی بیوی، ایک کا نام آسیہ تھا ہے نا. آسیہ یہ جو ہے قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کے تقدس کا قرآن میں ذکر ہے نا. تعریف کیا اللہ نے. بہرحال کوئی بھلا بھی نہیں سکتا ہے، قرآن میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کی فرعون کی زوجہ، لیکن کیا ہے یہ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں. اب ادھر دیکھیے کہ نبی کے ساتھ ہے زوجہ لیکن ایمان نہیں لائی. ادھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ کفر ہے، خدائی کا دعویٰ کیا، ساتھ میں ہے، پہلو میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان لے کر آئی. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. خود تو رسول اسلام نے بھی فرمایا نا کہ جتنی اذیت جو ہے مجھے ملی اتنی اذیت کسی کو نہیں ہے نا. رسول اسلام نے فرمایا. اب آگے بڑھ جائیے، خود رسول اسلام کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے. خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ جوہدہ بنت اشعث کیا کیا؟ زہر دیا امام کو. امام کی زوجیت میں ہے دیکھیے، لیکن جو ہے زہر دیا. اسی طریقے سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ایک زوجہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک زوجہ. اس طریقے سے یعنی آپ غور کریں کہ یہ امام کے ساتھ ہیں، امام کے پہلو میں ہے، امام کی زوجیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائی. تو دیکھیں ایمان جو ہے وہ تربیت پہ نہیں ہے، تربیت پہ نہیں ہے. اس ایمان کا تعلق جو ہے وہ قلب اور روح سے ہے. اسی لیے یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ کب ایمان چلا جائے اور کب ایمان جو ہے آ جائے، یعنی صاحب ایمان نہ ہو اور پھر وہ انسان جو ہے صاحب ایمان ہو جائے تو معلوم نہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جو فرمایا، سلسلۃ الذہب ایک معصوم سے سلسلہ ہے جسے حدیث قدسی ہے، کہ امام نے جو فرمایا اور پھر اس کے بعد جو فرمایا لیکن بے شرطہا و شروطہا، کہ وہ شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت ہیں، یعنی ہماری ولایت ہے. اگر جو ہے ولایت ہے تب، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جاؤ گے.
اسی طریقے سے چھٹے امام نے کہا اعلان کر دو، مدینے میں بول دو، کہہ دو کہ جس نے جو ہے لا الہ الا اللہ الحق المبین کہا، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر جو ہے وہ روز محشر بھی دنیا میں بھی ہے نا، ہر ایک وہ ہوتا ہے، ایک لشکر ہوتا ہے، اپنا اپنا الگ الگ نعرہ ہوتا ہے نا، تو کہا کہ پھر وہ زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ اور وہ جنت میں جائے گا۔ صحابی نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو سب کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن آپ کے منکر ہیں، آپ کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب تو سب چلے جائیں گے، یعنی جو آپ کے منکر ہیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ امام نے کہا جاؤ تم اعلان کر دو جو ہمارے منکر ہیں وہ روز محشر بول ہی نہیں پائیں گے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد، کہ زبان ہی نہیں کھلے گی، وہ جو ہے بول نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا کہ شرط ہے، اور اس شرط میں سے جو ہے ہم ہیں۔ تو یہی امام ہے کہ نیشاپور میں جب ذکر کیا، بیان کیا، لوگوں نے تحریر کیا، اور جب امام نیشاپور میں پہنچے تو اب نیشاپور میں جو ہے نا پانی دور تک نہیں تھا، دور تک وضو کا وقت ہو گیا، دور تک پانی نہیں ہے۔ تو امام نے سوال کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، قریب میں کہیں پانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پانی نہیں دیں گے آپ کو، پانی ہم دے سکتے ہیں، ایک لوٹا دے دیں گے، جگ جو بھی سمجھ لیجیے، ایک آفتابہ، لیکن جو ہے پانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجیے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا جیسے ہے نا علاقے میں لوگ کہتے ہیں اس علاقے میں پانی نہیں ہے، فلاں شخص کہتے ہیں نا بھائی پانی کی مجبوری ہے یا لائٹ کی مجبوری ہے، تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ وہ امام سے کہہ رہے تھے کہ پانی جو ہے ادھر نہیں ہے۔ تو امام نے کیا کیا، ایک پتھر تھا، امام نے ٹھوکر مارا، سمجھے آپ، بہت سے پانی آئے گئے، قحط بھی پڑا، سیلاب بھی آیا، لیکن وہ جو ہے آج تک موجود ہے نا، جو بھی گئے ہوں گے نیشاپور شہر میں تو آج بھی جو ہے امام کا جو قدم گاہ ہے تو وہاں پہ ہے نا، آج بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے وہ چشمہ جاری ہے امام کا، لوگ جو ہے استفادہ کر رہے ہیں اور تمام جو ہے اس میں برکات ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب یہ ہو گیا کہ عقد بھی کر دیا اپنی بیٹی کا 8ویں امام سے، اور ولی عہدی کا پہلے خلافت کا کہا، امام نے انکار کیا، پھر ولی عہدی کہا، امام جو ہے وہ انکار کرتے رہے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا، امام نے تو پہلے ہی واضح کر دیا نا کہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تم جو کرو اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اسی طریقے سے جیسے آپ دیکھیں کوئی منصب وغیرہ ہوتا ہے تو بعض جو ہے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو، خود نہیں بنتے ہیں، ایسے کو بناتے ہیں وہ رہے لیکن جو ہے سب ہم کریں، ہے نا، سب جو ہے ہم کریں اور سامنے چہرہ جو ہے اس کا رہے، ہے نا، سب ہم کریں گے، چہرہ اس کا رہے گا، اور جہاں خراب ہوگا کہہ دیں گے ہم نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ پڑھیے صلوات، ہوتا ہے نا، صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، تو وہی جو ہے مامون رشید چاہ رہا تھا کہ ولی عہدی بن جائیں گے، پھر جو ہے ہم اپنے مطابق کرتے رہیں گے، اور پھر جو ہے جب مسئلہ ہوگا ظاہر سی بات اپنے مطابق کرے گا، اور جو امام کے چاہنے والے ہوں گے جب وہ کہیں گے تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، کیا کریں، تمہارے امام نے کیا ہے، یہ کام جو ہے تمہارے امام نے کیا ہے۔ لہٰذا جو ہے پہلے ہی امام نے منصوبہ کو ناکام کر دیا، آخر میں جب یہ ہوا کہ عید کے روز خود حکم دیا تاکہ لوگ باور کرنے لگے یا آپ نماز پڑھائیے عید کی، امام نے کہا کہ نہیں، جب بار بار اصرار کیا تب امام نے کہا کہ ہم اسی طریقے سے پڑھائیں گے، نکلیں گے جس طریقے سے ہمارے جب نکلتے تھے، پھر اسی طریقے سے امامہ لگا کر پاپ پر رہنا، اور ادھر جو ہے لوگ منتظر تھے، اور جیسے ہی امام نکلے ارد گرد ازدحام ہو گیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، چومنے لگے، پھر خبر دیا کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا تمہارا، ہے نا، یہ سب وہ سوچ نہیں رہا تھا، اس قدر جو ہے امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو پھر جو ہے فوراً اس نے حکم دے دیا کہ آپ رہنے دیجئے۔ تو دیکھیں ظالم جو ہے نا کس طریقے سے
منصوبہ بناتا رہا اور ہر منصوبے میں وہ ناکام ہوتا رہا. سوچے تو بہت تھے لیکن بس کر رہے ہیں ربط مصائب کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو امام کے معجزات میں سے آپ جو ہے آہو ضامن سنا ہوگا نا، یعنی ہرنی کا ضمانت لیا تھا 8ویں امام نے، ہرنی کا. بہرحال امام کا جو ہے یہی ربط مصائب ہے. امام نے جو اخلاق پیش کیا، ظاہر سی بات ہے کہ امام کے اخلاق کو اپنا لے. روایت میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا ہے، سمجھے آپ، ایک شخص تھا اور امام کے چاہنے والے، ان کا نام تھا رجب نام تھا. اور جب امام جانے لگے تو عمومی حمام ہوتا ہے نا، بار بار اصرار کیا مولا چلیے. اور جب امام جو ہے اس حمام میں داخل ہوئے، ایک شخص چھپا ہوا تھا. جیسے ہی امام کو دیکھا دوڑتا ہوا آیا، قدموں پہ گر گیا ہے نا، برس کا مرض تھا، سفید داغ. اب چلانے لگا مولا رحم کیجیے، حمام کا مالک بھی ہمیں حمام میں داخل نہیں ہونے دیتا. بس امام نے جو ہے ایک جگ اٹھایا یا لوٹا اور اس نے جو ہے پانی اس کے جسم پہ ڈال دیا. اب وہ جو ہے صحت مند ہو گیا. یہاں شیخ وہ توسی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ اس امام کے معجزات کو، امام کے اخلاق کو، امام کے کردار کو دیکھ کر 500 شیعہ ہو گئے. امام رؤوف، امام ضامن آہو ضمانت لیا تھا، ضامن بنے تھے جو ہرنی کا. امام موجود ہے، کیا دیکھا، ایک صیاد، ایک شخص شکار کر کے ہرنی کو لے کر آ رہا ہے. امام نے دیکھا، نظر پڑی، دیکھا ہرنی کو تو آنکھوں سے آنسو جاری. وہ پہچانتا نہیں تھا، جو صیاد جو شکار کر کے لایا تھا وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا. امام نے روکا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ہرنی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور تم یہ کیا کر رہے ہو، اسے چھوڑ دو. اس نے کہا کوئی چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے نا، بڑی مشکل سے تو شکار کیا ہے اور جو بھی شکار ہو جاتا ہے تو روتا ہی ہے، کیسے چھوڑ دو. تب امام نے جو ہے اس سے سوال کیا، ہرنی سے پوچھا یہ بتاؤ اس نے تو شکار کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ہرنی نے کہا مولا ہمارے 2 بچے ہیں، وہ پہاڑی کے ادھر ہیں اور وہ بچے بھوکے ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں اتنی اجازت مل جائے کہ ہم جائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا دیں. تو امام نے اس سے کہا کہ دیکھو اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو یہ ہرنی چلی جائے. اس نے کہا کہ نہیں یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں گے، جانور ہے تو پھر ہرنی کہاں سے آئے گی یہ. امام نے کہا نہیں دیکھو ہم ضامن ہیں اور دیکھو جب تک ہرنی نہیں آئے گی ہم یہیں رہیں گے، تمہارے پاس رہیں گے، جب تک نہیں آئے گی ہم نہیں جائیں گے، ہم جو ہے ضامن ہیں. اس نے کہا کہ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں اب ہرنی جو ہے چلی جائے گی، جانور ہے تو آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم ضامن ہیں. اب جو ہے امام بیٹھ گئے، ہرنی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. ہرنی چلی گئی. اب جو ہرنی چلی گئی تو اب آنے میں تاخیر ہوئی. امام موجود ہے وہ. اب جب ہرنی آئی 8ویں امام کے پاس تو امام نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے تاخیر کیوں ہو گئی ہے نا. دیکھیں وہ بھی جو ہے نا، بعض روایت میں یہ ہے کہ ایام آزاد تھا، ماہ محرم کا موقع تھا. بہرحال جب پوچھا کہ تاخیر کیوں ہو گئی تب اس ہرنی نے کہا کہ مولا دیگر چند ہرنی اور ہرنے تمام جو ہے ہرن وغیرہ ہرنیاں بیٹھی ہوئی تھی اور امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی اپنی زبان میں کہیے کہ مجلس ہو رہی تھی، امام کا مصائب ہو رہا، تمام ہرنی جو ہے وہ رو رہی تھی، لہٰذا ہم بھی وہیں بیٹھ گئے ہیں، اس لیے مولا ہمیں جو ہے آنے میں تاخیر ہو گئی. پھر امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کس نے شکار کیا ہے؟ شکار کیا ہے بہرحال حلال ہے، کھا جائے گا ذبح کر کے، تو تم جو ہے بچوں کو کیوں ساتھ میں لے کر آئی؟ اس نے کہا کہ مولا اس لیے کہ جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے اور دوسرے جانور جو ہے حملہ کر دیں گے یا یہ بچے جو ہے بھوکے رہ جائیں گے، اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی ضمانت میں دے دیں تاکہ یہ بچے جو ہے
زندہ رہے۔ جب اس صیاد نے سنا فوراً جو ہے سمجھ گیا، امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور وہ ایمان لایا، امام کا چاہنے والا ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ امام نے یہ برداشت نہ کیا کہ ہرنی کا بچہ ہے اور وہ بھی جو ہے بھوکا اور پیاسا رہ جائے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جو منظر دیکھا، یعنی کبھی جو ہے علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہے ہیں، ننھی سی قبر بنا کر سپرد لحد کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ بس یہ آخری وقت میں صاحب ایک جملہ کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے، رسول اسلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک اونٹنی کو پکڑ لیا، دوسرا شخص یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹنی ہماری ہے، ایک کہہ رہا نہیں ہماری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں ہماری ہے۔ یہ دونوں افراد رسول اسلام کے پاس آئے۔ جب رسول اسلام کے پاس آئے تو ایک شخص کہہ رہا تھا یہ اونٹنی ہماری ہے، دوسرا شخص یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹنی ہماری ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا فیصلہ کرو، جس کی اونٹنی ہے لے لو۔ تو جس کی اونٹنی تھی اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے اونٹنی کو نہل کیجئے، اس کے دل میں 2 سوراخ ملے گا، اور اگر سوراخ نہیں ملا تو اس کی قیمت ہم اسے دے دیں گے۔ آپ حکم دیجئے اونٹنی کو نہل کیا جائے۔ اور رسول اسلام سوچنے لگے نا، آج کا زمانہ تھوڑی تھا، سوچنے لگے کہ اسے جو ہے کیسے معلوم کہ دل میں 2 سوراخ ہے۔ رسول اسلام نے حکم دیا، اونٹنی کو نہر کیا گیا۔ اب جو دیکھا تو اس کے دل میں 2 سوراخ تھا۔ تو رسول اسلام نے اس سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے اس اونٹنی کے 2 بچوں کو اس کے سامنے نہر کیا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک جانور ہے نا برداشت نہ کر سکا، ہائے ام لیلہ نے کیسے برداشت کیا، ہائے رباب نے کیسے برداشت کیا۔ ہاں عزیزان محترم، بس آگے بڑھ کر بس آخری فکرہ، یہ لٹا ہوا قافلہ جب چلا زندان میں تھا، یہاں تک کہ جو دروغہ تھا، دروغہ زندان، بس آخری فکرہ دروغہ زندان تھا۔ اس نے سید سجاد سے کہا کہ دیکھیے ہم زندان کو بند کر دیتے ہیں، لیکن رات میں اس زندان سے کوئی بیوی باہر نکل جاتی، بس آخری فکرہ، بیوی باہر نکل جاتی ہے اور رات میں روتی ہے، گریا کرتی ہے، ظالم کو معلوم ہو جائے گا تو ہمیں جو ہے سخت سزا دے گا۔ امام نے کہا نہیں بھائی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، زندان سے کوئی بیوی نہیں جاتی، تم جو ہے کفل کرتے ہو؟ کہا ہاں کفل کر دیتے، تالا لگا دیتے، لیکن پھر بھی کوئی بیوی رات میں زندان کے باہر ہوتی ہے۔ تو سید سجاد نے کہا ٹھیک ہے، اب ایسی بات ہو تو ہمیں بلانا۔ اب جو رات ہوئی تو رونے کی آواز آئی، ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آیا، سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو لیا، شہزادی زینب ساتھ آئی، کیا دیکھا زندان کے باہر ایک بی بی رو رہی ہے۔ شہزادی زینب قریب آئی، آنے کے بعد سوال کیا بی بی آپ کون ہیں، آپ اس طریقے سے رو رہی ہے جیسے کوئی ماں جوان بیٹے پہ روتا ہے، بی بی آخر بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بیٹی زینب تو نے پہچانا نہیں، میں زہرا ہوں، جب مدینے سے قافلہ چلا ساتھ ساتھ ہم بھی ہیں، سیال الذین ظلموا قالوا پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار وقت میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہیں، دیکھ غازی زینب کو رلاتے ہیں،
آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہے، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہیں، درے بھی لگاتے ہیں، نیزے بھی دکھاتے ہیں، آ دیکھ غازی زینب کو رلاتے ہر میرے ردا کے ضامن، میرے ردا کے ضامن دریا سے آ پلٹ کر، میرے خدا کے ضامن دریا سے پلٹ میرے ردا کے ضامن دریا سے آ پلٹ کر، میرے خدا کے ضامن دریا سے آ پلٹ کر، چھنتی ہے سر سے چادر خیموں کو جلاتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہیں، اور چھنتے ہیں گوشوارے اب بال سکینہ کے، گوشوارے اب بال سکینہ کے، اور درے بھی تماچے بھی بے بس کو لگاتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے ہے، دامن جلی سکینہ کہتی ہے امو آؤ، جلی سکینہ کہتی ہے امو آؤ، اور گھیرا ہے ظالموں نے اس طرح ڈراتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے، ہر آ دیکھ میرے بھائی، بھائی حسین کا سر، آ دیکھ میرے بھائی زینب کا سر، آ دیکھ میرے بھائی، بھائی حسین کا سر، آ دیکھ میرے بھائی، بھائی حسین کا سر، کیسے اچھالتے ہیں نیزے پہ اٹھاتے ہیں، آ دیکھ میرے غازی زینب کو رلاتے، سین 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 سین۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بالفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا بن حسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم لکل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب سب الزمان
الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زمان هذا اجل اللہ تعالی فرجک و سر اللہ مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ وبرکاتہ.